میرا بزنس کا پہلے سے بہت زیادہ شوق تھا، لیکن فیملی پریشر کی وجہ سے میں نے میڈیکل کی پڑھائی کر دی۔ 2019 میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالی تو وہ وائرل ہو گئے، مجھے آرڈرز آنے لگے اور اس کی وجہ سے میرا بزنس اور انسٹاگرام بہت بوسٹ اپ ہو گئے۔ یہ جو سوٹس ہے یہ افغانستان سے آتے ہیں، وہاں کے لوگ یہاں پر لاتے ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارم بہت زیادہ موقع پرووائڈ کرتا ہے فیمیلز کو۔ میں ایک شاپ پہ گئی، اس نے کہا ہم فیمیلز کو یہ چیزیں نہیں بیچتے۔ میں بہت زیادہ خفا ہو گئی، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے، پر میں نے وہ دوسرے دکاندار کو کہا کہ اس سے یہ چیزیں میرے لیے لے لو۔ تو میں پہلی بار اس کی شاپ پہ گئے تھے اور میں بہت زیادہ ڈسکریج کیا کہ میں تو کوئی برا کام نہیں کروں، آپ سے چیزیں ہی لے رہی ہو، اپنے پیسوں سے لے رہی ہو۔ منتھلی پروفٹ جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ سیزن اگر اچھا ہو تو 4 لاکھ 5 لاکھ تک ہو جاتا ہے۔ دھوکہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ کنہوں نے دیا ہے؟ خواتین کی طرف سے آپ کو زیادہ دھوکہ ملا ہے یا مرد جن کے ساتھ آپ نے یہ بزنس کیا؟ نہیں، یہ جو ہے خواتین نے مجھے بہت زیادہ دھوکہ دی ہے۔ آج ہم پشاور کے ایک ایسی بہادر خاتون کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پورے شاپنگ پلازا میں اپنی دکان انہوں نے کھولی اور میڈیکل کی اسٹڈی چھوڑ کے انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا۔ یہ بزنس کس طرح اسٹارٹ ہوا، کتنا پرافٹ ان کو شروع میں تھا اور ابھی کتنا پرافٹ ہے، تمام چیزیں جو ہیں ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ماریہ۔ وعلیکم السلام۔ ماریہ، اپنے بزنس کے بارے میں بتا دیں کہ کب آپ نے یہ بزنس شروع کیا اور کس طریقے سے آپ کا یہ بزنس جو ہے وہ اس کو بوسٹ ملا؟ اچھا، یہ جو بزنس ہے میں نے 2017 میں سٹارٹ کیا۔ پہلے فیملیز کے لیے کپڑے ڈیزائن کرتی تھی اور اپلوڈ کرتی تھی، لیکن 2019 میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالی تو وہ وائرل ہو گئے۔ وائرل ہونے کے بعد مجھے آرڈرز آنے لگے اور اس کی وجہ سے میرا بزنس اور انسٹاگرام بہت بوسٹ اپ ہو گئے۔ پہلے سوٹ پہ آپ کو کتنا پروفٹ ملا تھا اور آج کل آپ کتنا جو ہے وہ ارن کر رہی ہیں؟ جی، پہلے جو میں سوٹ بیچتی تھی تو ویکلی حساب سے ایک بیچتی تھی، یا دو بیچتی تھی نا، یا منتھلی میں 2-3 بیچتی تھی، تو زیادہ وہ نہیں، تو وہ بھی فیملی کے لیے، تو اس میں 5,000 6,000 یا 4-3,000 تک پروفٹ ہو جاتا تھا۔ میڈیکل کی اسٹڈی چھوڑ کے بزنس مائنڈ آپ کا کیسے بنا؟ میرا بزنس کا پہلے سے بہت زیادہ شوق تھا، لیکن فیملی پریشر کی وجہ سے میں نے میڈیکل کی پڑھائی کر دی، اور وہ پھر ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ میں نے تھوڑی سی سائڈ پہ کر دی۔ زندگی میں کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ابھی میں اپنا بزنس کر رہی ہوں۔ خواتین کی موٹیویشن کے لیے آپ کیا ان کو میسج دینا چاہیں گی کہ بزنس کی طرف وہ آئیں؟ بزنس تو بزنس ہوتا ہے، اپنے پیسے اپنے ہوتے ہیں، خود کی انویسٹمنٹ نقصان سب فائدہ اپنے آپ کو آتا ہے نا، کسی اور کو فائدہ دینے سے اچھا ہے کہ خود کو فائدہ ہو جائے۔ تو بزنس تو سب کو چاہیے کہ آن لائن پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ آن لائن پلیٹ فارم بہت زیادہ موقع پرووائڈ کرتا ہے فیمیلز کو، اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ تم ایک دکان جاؤ، بیچو، یہ کرو وہ کرو، آن لائن اپلوڈ کر دو، جس کو چاہیے جس کو ضرورت ہوگی وہ لیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کی پہلی ویڈیو جو ہے کوئی ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ کو زیادہ موٹیویشن ملی تھی، تو اس اسٹوری کے بارے میں سارا ذرا ہمیں بتا دیں۔ وہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال دیں، تو وہ ٹک ٹاک بہت زیادہ وہ وائرل ہو گیا تھا اس ٹائم، تو میں نے وہ رات کو ایک ویڈیو ڈال دی 10 بجے۔ جب میں نے صبح اٹھی تو وہ تقریباً 50,000 لوگوں نے دیکھے تھے، اور لوگ مانگ رہے تھے کہ پرائز، تو ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجتے تھے کہ اس پہ ہم سے لے لو، تو وہ ہمارا جو تھا وہ دور سٹارٹ ہو گیا اور ہمارے آرڈرز آنے لگے۔ دن میں 4-5-6 سیٹس ہم بیچتے تھے آن لائن، لیکن وہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے۔ تھوڑے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں ٹک ٹاک کے تھرو۔ اچھا، آپ نے جب یہ بزنس کرنا شروع کیا تو آپ کو کیا مشکلات فیس آئی؟ مردوں کے درمیان ایک خاتون جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے۔ اسٹارٹ میں بہت زیادہ ہوتی تھی، یہاں پر شاپ بھی جب میں نے کھولی تو لوگ دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر، تو بلا وجہ شاپ میں آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے ہوتے تھے، تو کوئی ان کا موٹیو نہیں ہوتا تھا، اور ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ یہاں سے جائیں یا کچھ کریں۔ لیکن اب ڈیل کرنا سیکھ لیا، اب وہ جب جیسے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کی ضرورت کی چیزیں نہیں، اور یا ان کی پرائزز 50,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو ہم زیادہ تر ایسے لوگوں کو ڈیل نہیں کرتے۔ مطلب آپ کو ڈسہرٹ نہیں ہوئی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے؟ بہت زیادہ ہوئی ہوں۔ اس دن بھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کہ میں ایک شاپ پہ گئی، اس نے کہا ہم فیمیلز کو یہ چیزیں نہیں بیچتے، اور میں بہت زیادہ خفا ہو گیا، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے، پر میں نے وہ دوسرے دکاندار کو کہا کہ اس سے یہ چیزیں میرے لیے لے لو۔ تو میں پہلی بار اس کی شاپ پہ گئے تھے اور میں بہت زیادہ ڈسکریج کیا کہ میں تو کوئی برا کام نہیں کروں، آپ سے چیزیں ہی لے رہی ہو، اپنے پیسوں سے لے رہی ہو۔ تو دوسرے دکاندار گیا جو میل تھا، اس نے میرے لیے وہ چیزیں ان سے لے لی۔ اچھا، اپنے ان سوٹس کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کون سے سوٹس ہیں اور یہ کہاں پہ زیادہ سیل ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ
ان सूट की इंपोर्ट करती हैं और फिर एक्सपोर्ट करती हैं और पाकिस्तान में इनकी कितनी डिमांड है, सारा ज़रा बता दें। अच्छा, ये जो सूट्स है ये अफ़गानिस्तान से आते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर लाते हैं और फिर हमारे शॉप पे ले आते हैं। मतलब वो ख़ुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो लोग ख़ुद करते हैं, जितने भी प्राइसेस होते हैं वो मतलब उसमें डाल देते हैं। तो वो ले आते हैं कि आपको ये चाहिए, तो हम उनसे वो ले लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा लाते हैं हमारे लिए, एक घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में जाते हैं, घरों घरों में ही उनको एक्सेसरीज़ देते हैं, जैसे परफ्यूम और उनके मेकअप का सामान या उनको कपड़े या उनको बर्तन, उसके एक्सचेंज में वो कपड़े उनसे वो लेते हैं, फिर हमें यहाँ पर देते हैं। तो फिर हम उनकी सफाई वगैरह कर लेते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं और ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद हमें ऑर्डर्स आते हैं इस पे, फिर ये हम DHL या UPS के थ्रू बाहर मुल्कों में बेचते हैं। इसका वेट क्या होता है? मतलब ये दिखने में काफ़ी हैवी लग रहे हैं। ये हमारे साथ जो सबसे कम वेट वाला होता है वो 2 kg से स्टार्ट होता है, और जो सबसे ज़्यादा वेट वाला होता है वो 15-20 kg, 15, 16, 20 kg तक भी ड्रेस था हमारे साथ। आपके इस काम की वजह से कितनी ख़वातीन को फ़ायदा हो रहा है या कितने लोगों को इस टाइम पे फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, मेरे इस काम की वजह से मेरे साथ 10 ख़वातीन हैं, तो वो मेरे साथ काम करते हैं। वो मेरे साथ जो है 2020 से है। कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ जो है पड़ोसी है, कुछ जो है वैसे औरतें हैं मुझे। लेकिन उसके बाद जब मेरी इंटरव्यू स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जॉब के लिए ख़वातीन आती है। मैं ये जगह पहले देखना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई ताकि ये जगह मतलब फ़ीमेल के लिए सेफ़ है या नहीं। अगर उनके लिए सेफ़ हो तो इस वजह से मेरे 2 महीने पूरे हो गए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा कारखाना बनाना चाहती हूँ फ़ीमेल्स के लिए। अच्छा, अभी आपका मंथली जो प्रॉफिट है, पूछना तो नहीं चाहिए, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपका मंथली प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? वो डिपेंड करता है, सीज़न अगर अच्छा हो तो 4 लाख 5 लाख तक हो जाता है। जैसे मतलब अगर सीज़न ना हो, सर्दियाँ हो बहुत, तो बाहर मुल्कों में तो सर्दी और भी बहुत ज़्यादा होती है, तो 2 लाख 2.5 लाख तक हो जाती है। धोखा आपको ज़्यादा जो है वो किन्होंने दिया है? ख़वातीन की तरफ से आपको ज़्यादा धोखा मिला है या मर्द जिनके साथ आपने ये बिज़नेस किया है? नहीं, ये जो है ख़वातीन ने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दी है। वो लोग मुझसे मतलब कहते हैं कि आप बेच दो, हम पैसे बेचते हैं। और ऐसे लोग नहीं, जिन लोगों ने पहले ट्रस्ट कमाया होता है, तो वो लोग, एक औरत ने मुझे $800 का वो दिया, एक ने $2000 का मुझसे वो, मतलब वो ऐसे होते कि फ़ैमिली की तरह वो बन जाते हैं। पहले चीज़ें लेते हैं और एकदम बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं और फिर वो पैसे नहीं बेचते। तो अभी तो हम किसी के साथ भी हमने रूल्स बनाए हैं कि नहीं, हम पेमेंट के बगैर बेचते नहीं है। सारे बाहर मुल्क से ही आपको धोखे मिले हैं, पाकिस्तान में तो कोई धोखा इस तरीके से किसी ने नहीं दिया? ये एक बार क्वेटा में एक लड़की ने मुझसे 12,000 रुपये वो किए थे। ऐसा होता कि उसने बहुत बड़ा ऑर्डर ले लिया, 2 लाख का ऑर्डर था, और उसमें लास्ट में मतलब उसने जैसे मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसने कहा एक मुझे ज्वेलरी सेट चाहिए, मैं उसके पैसे अलग से बेचती हूँ, लेकिन उसने मुझे वो पैसे नहीं दिए। वो क्वेटा में थी। बहुत शुक्रिया सुनो डिजिटल को टाइम देने के लिए। जी, मारिया बंगश जो है उनका 4000 से प्रॉफिट शुरू होकर मंथली जो है वो 4 लाख तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं, मारिया जो है उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पे जो है वो सामने आई हैं।